کسی بھی قوم کی تباہی جو ہے وہ اس کی اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں تباہی کے آثار بہت نمایاں ہیں اور ہر شخص کی زبان سے ایسی ایسی گفتگو سننے کو مل رہی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نہ جانے کس وجہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے، اور یہیں سے شاید اللہ کے ہونے کا یعنی وحدہ لا شریک ہونے کا یقین ہوتا ہے کہ پاکستان کا کوئی نظام ایسا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں، کوئی یہاں کی تدبیر اور تکریم ایسی نہیں کہ جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہو کہ یہ کوئی ایک ملک ہے۔ بات ہمیں کرنی تو ایک افتخار گیلانی صاحب جو کہ ایک وکیل ہیں ان کے بیان پر ہے، لیکن کیونکہ ان کا بیان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے جڑا ہے جو جسٹس مشیر عالم صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ چند گھنٹے پہلے 16,000 ملازمین کو بجک جنبش قلم بغیر ان 16,000 ملازمین کو سنے ہوئے، اور نہ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو انہوں نے سنا، یعنی جن کو نوکریوں سے فارغ کیا ان کو بھی نہیں سنا اور حکومت کا بھی موقف نہیں سنا، لیکن ان کو کہا نہیں ہم عدالت ہیں اور پھر ہم سپریم کورٹ ہیں اور اوپر سے آج ہماری ریٹائرمنٹ ہے، تو جناب یہ 16,000 لوگ جو ہیں یہ گھروں کو تشریف لے جائیں، یعنی ان کو کوئی ان کی نوکری جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ تو وہ 16,000 ملازمین جو کہ مشیر عالم صاحب کی ریٹائرمنٹ والے دن اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے، اس پر ایک قضیہ اور ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ مشیر عالم صاحب کے بینچ نے فیصلہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 سال سے زائد عرصہ پہلے محفوظ کیا تھا، اور پھر وہ اپنی جیب میں لے کے اس فیصلے کو گھومتے رہے اور انہوں نے کہا کہ جس دن میں ریٹائرمنٹ پر جا رہا ہوں گا میں اس دن اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ تو ہم پاکستان میں یہی حالات جو ہیں وہ اس کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ کبھی بھی انصاف کے دروازوں کو کھٹکھٹا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے ایکسپینسو ہیں اور اتنے دور ہیں ان سے کہ ان کی پہنچ جو ہے وہ اس انصاف کے یعنی اونچے منصب پر بیٹھے ہوئے، اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل جو ہے وہ دائر کی، اور اس اپیل میں 5 رکنی بینچ یعنی 3 رکنی بینچ نے ان کو نوکری سے نکالا تھا، تو اب سپریم کورٹ نے کہا کہ 5 رکنی بینچ اس کو سنے گا۔ تو آج 29 نومبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ حاضر ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اب یہ 1 دسمبر کو یہ کیس سنا جائے گا، اور وہ بھی 1:30 بجے یعنی پوسٹ لنچ پیریڈ میں سنا جائے گا۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 16,000 ملازمین کو بغیر سنے اور حکومت پاکستان کو بھی سنے بغیر جن لوگوں کو نکال دیا گیا، یعنی مدعی بھی جو ہے وہ نہیں ہے اور مدعا علیہ بھی نہیں ہے، یعنی تو عجیب ماجرا ہے کہ ان لوگوں کو نکال دیا گیا، تو اب ان کا کیس جو ہے وہ پوسٹ لنچ پیریڈ پر سنا جائے گا۔ تو یہ ایک اور ستم ظریفی ہے۔ اس پر ہمیں الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے نظر آتے ہیں، جنہوں نے ریپ آف دا لاک ایک لکھا جس پر انہوں نے اپنے معاشرے پر طنز کیا، تو وہاں پر ججز پر وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جوری مین ہیں، دے ہریلی دا سینٹینس سائن سو دیٹ دا جوری مین مے ڈائن، کیونکہ وہ بھی اس وقت 17ویں صدی کے بھی جو جوری مین تھے وہ کھانا کھانے کے لیے جو ہے نا وہ تیزی تیزی میں لوگوں کو سزائیں سناتے تھے، کیونکہ یہ یعنی معاشرہ اس طرح کا تھا۔ تو ہمارا معاشرہ خیر 21ویں صدی میں بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ملازمین کو تو اس کورٹ نے نکال دیا، اور اب جو ہے وہ ان کا کیس 1:30 بجے کے بعد سنا جائے گا، تو وہ کتنی دیر کے لیے سنا جائے گا؟ پریفرنس لوگوں کی اور لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہماری کورٹس کی اتنی ساری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 16,000 لوگ جو ہیں یہ پاکستان نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو کہ آپ اپنے قد سے اور اپنے جو ہے وہ جو آپ کی سمجھ بوجھ ہے اس سے آپ بہت بڑھ کے دے رہے ہیں۔ ایک انسان بھی اس ملک کا ہے تو وہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے، لیکن پاکستان میں کیڑے مکوڑے اور پاکستانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ریزن بھی ہے کہ یہاں کا آوا بگڑا ہوا ہے اور عوام ایسے ہیں کہ وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب افتخار گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان میں سے یعنی ملازمین جن کو برطرف کیا گیا ان کے وکیل ہیں۔ افتخار گیلانی صاحب کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے ہے، اور یہ ایک بڑے جو ہے وہ منجے ہوئے وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ تو ان کو ایک تو دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ اب وہ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر تھوڑے انسان کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو اللہ ان کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی ایک اچھی صحت دے۔ لیکن انہوں نے ایک بہت حیران کن بات کی جو کہ میری سمجھ میں نہیں، مجھے اس پر شدید جو ہے وہ رنج و غم ہے، اور مجھے اس پر غصہ ہے، رنج و غم بھی نہیں، میرے خیال میں اس پر شدید مجھے غصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں تو یہ سپریم کورٹ نے نکال دیے، تو ان میں کوئی مالی ہے، کوئی قاصد ہے،
کوئی جو ہے وہ خاک روب ہے اور کوئی ٹیچر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جس سپریم کورٹ میں ایک وکیل پیش ہو رہا ہے اور کے پی کے کا وکیل ہے وہ خیر سے اور سیاستدان بھی ہے اور اس بندے کا اتنا زیادہ تجربہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کی کم و بیش 70 بہاریں تو وہ دیکھ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. تو یعنی آپ ٹیچر کو خاک روب کے ساتھ لا کھڑا کریں گے تو آپ کے ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جہاں پر سمگلنگ، جہاں پر لوگ ایک دوسرے پر جبر اور ظلم کرتے ہوں اور پولیس کی انہوں نے وردی پہنی ہو تو آپ اسے کہیں گے ایک سپاہی بہت اعلیٰ ہے، ایک ٹیچر بہت برا ہے. ماشاء اللہ کیا کہنے اس قوم کے. اور ویسے اس قوم کے کہتے ہیں جیسے جو ہے نا قوم ہوتی ہے ویسے اس کے جو ہے نا وہ افراد ہوتے ہیں. تو جس بھاؤ اس قوم کے ساتھ بک رہی ہے یہ تباہی کے واضح اثرات نمودار ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ ٹیچرز کو کن کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ ایک خاک روب کے ساتھ. میرے نزدیک تو خیر خاک روب جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ان سے اپنے ایریا میں سلام دعائی کرتا ہوں. کس لیے کرتا ہوں؟ اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر تم نہ ہو تو یہ مسلمانوں کی گندگی جو ہے نا یہ کوئی صاف نہیں کر سکتا. یہ مسلمان اس پاکستان میں رہنے والے دوسرے ملکوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تنقید نہیں کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے اگر یہ سویپر، یہ خاک روب، یہ صفائی کرنے والے نہ ہوں تو یہ مسلمان اپنا گند جو ہے نا یہ خود صاف نہیں کر سکتے. تو پیچھے جو ہے وہ مالی ان کی تو ہم ویسے ہی بہت قدر کرتے ہیں کہ وہ جتنا پودوں کا خیال کرتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیچرز کو کس درجے پر جا کے جوڑ رہے ہیں. ٹیچر تو ایک امام کا رتبہ رکھتا ہے اور امام کا مطلب ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں ٹیچر نے تو خیر لیڈ کیا کرنا ہے کیونکہ جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی ہے وہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ جاتا ہے. لیکن ایک مائنڈ سیٹ کی میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک انتہائی فرسودہ اور بیہودہ سوچ ہے جو اس معاشرے میں ہے اور جب تک یہ سوچ رہے گی اس معاشرے کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتے ہی رہتا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے ایسے اچھوتے موضوع کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار. تب تک کے لیے خدا حافظ.